یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم۔ الصلاة والسلام على ناصح الشرائع والادیان۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، دعوت کے اس کام کو جو اپنی اصلاح کی نیت سے کرے گا اور اپنے کو محتاج بنا کر، اپنی حاجت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اس کے لیے اس کام میں موت تک چلنا آسان ہے، اور نیت اگر کسی اور کی ہو جائے گی تو پھر چلنے میں اسے مشکل پیش آئے گی، ہو سکتا ہے چلتے چلتے رک جائے۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں کو یہ بنا لیں کہ ہم تو اس کام میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے، تو موت تک کرنا آسان ہو جائے گا۔ اکثر ہم سب سنتے ہی رہتے، بڑے فرماتے ہیں کہ دعوت کی یہ محنت اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت ہے، اور بننے کی ابتدا یہیں سے ہوگی کہ نیت کو صحیح کر لے آتی۔ بھائی میں یہاں آیا ہوں شب گزاری میں، یا گشت میں جا رہا ہوں، یا تعلیم میں بیٹھ رہا ہوں، یا مشورے میں شریک ہو رہا ہوں، یا جو بھی دعوت کے لائن کے اعمال کر رہا ہوں، تو اس میں اپنی ذاتی نیت یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں، اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے، اور وہ صفات جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں میرے اندر آ جائے اس کے لیے، اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے۔ بس یہ جذبہ، یہ نیت اگر ہوگا تو انشاءاللہ جیسے اس کام میں ابتداءً یہی انداز سے لوگ چلتے تھے تو 3 دن میں زندگیاں بدل جائے کرتی، اور اب زیادہ وقت لگنے کے بعد بھی وہ بات پیدا نہیں ہو رہی، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر سارے کام کرنے والے لوگ جمع تھے۔ حضرت جی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آدمی شروع میں جب دعوت کے کام میں لگتا ہے چند سال تک تو اس کی بڑی ترقی ہوتے رہتی ہے ہر لائن کی۔ پہلے نماز کا اہتمام نہیں تھا، اب نماز کا اہتمام آ گیا، بلکہ نماز ہی نہیں تھی زندگی میں، نماز آ گئی، نوافل کا اہتمام آ گیا، تلاوت آ گئی، تسبیح آ گئی، صفات آ گئی۔ پھر وہ بات بعد میں باقی نہیں رہتی ہے، یا وہ آگے بڑھنا اس کا رک جاتا ہے۔ کیا وجہ؟ جیسے ہم سب جب پہلی مرتبہ 4 ماہ لگائے تھے یا 40 دن لگائے تھے تو کتنی دعائیں یاد کیے تھے، اور دوسرے چلے میں کتنی یاد کیے، اور تیسرے میں کتنی، تو اس کا ریشو گرتے گرتے اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پورا چلہ لگا کے آ گیا، ایک دعا بھی نہیں یاد کر کے آیا، ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ علاج تو وہی ہے جو کل تھا وہ بھی آج ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، جو ڈوز دیا جا رہا تھا وہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ جیسے وہی نماز صحابہ کی بھی تھی، وہی نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن اور وہی تعوذ اور تسمیہ، وہی رکوع اور سجود۔ پھر کیا بات ہے کہ ان کی نمازوں سے مسائل حل ہوئے اور ہماری نمازوں سے حل نہیں ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیں گے اندر تو یہی نظر آئے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں پنچر ہے۔ تو یہ سوال حضرت نے پوچھا تاکہ کام کرنے والے بھی اس طرف توجہ کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو بڑوں کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ سب نے کہا حضرت آپ ہی اس کا جواب دیں کہ کیوں پہلے تبدیلیاں آ رہی تھی اب ایسی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہا کہ پہلے نیت جو ہے ابتداءً کام کرنے والوں کی، نکلنے والوں کی اپنی اصلاح کی ہوتی ہے۔ مجھے تو کچھ آتا نہیں، میں سیکھنے کے لیے نکلا ہوں،
جذبہ سیکھنے کا ہوتا ہے. دوسرے چھوٹا بن کے چلتا ہے. کیا بن کے چلتا ہے؟ چھوٹا بن کے. 2-4 چلہ لگ جاتا تو پھر بڑا ہو جاتا ہے. سم تھنگ میرا بھی 3 چلہ لگا ہے ماشاء اللہ. کالر ٹائپ کرتا ہے. اب پہلے ڈرتے ہوئے چلتا ہے بھائی میں تو نیا ہوں, کچھ نہیں آتا مجھے. پوچھ کر اعلان بھی پوچھ کے کرتا ہے. اور سہم کے ساتھ چلتا ہے, ڈرتے ہوئے. سہم کہتے ہیں ڈرتے ہوئے, پوچھ کر, چھوٹا بن کر, طلب کے ساتھ. اس لیے وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے. بعد میں یہ بات نہیں رہتی نہ ویسی طلب تڑپ جو پہلے تھی, بے چینی, وہ رونا دھونا جو پہلے تھا, اور وہ پوچھ کر چلنا, وہ ڈرتے ہوئے چلنا. اب نڈر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نڈر ہو گیا. اب تو خود ہی, اب کیا پوچھے گا, بڑا ہو گیا. کام بڑا ہے, ہم بڑے نہیں. اس لیے دیکھو کام تو دین کا ہم اپنی اصلاح کی نیت سے کریں گے تو موت تک کے آسان ہوگا. تو حضرت نے جواب دیا کہ اپنی اصلاح کی نیت ہوتی ہے اور بعد میں غیر محسوس طریقے سے ہماری نیت دوسروں کی طرف ہو جاتی ہے کہ اب تو اپنے کو آ گیا سب کچھ, اب ہم جو جا رہے ہیں دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں. اس لیے اپنے اندر سے کچھ نہیں آتا. پھر بقول مولانا یونس صاحب نے ہم کہ ہم ایسا نہ ہو جائے کہ سوئی سب کو کپڑا پہناتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے. سوئی سب کو کپڑا پہناتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے. تو کہیں ہمارا حال ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری وجہ سے تو لوگ دیندار بن رہے ہوں, صفات والے بن رہے ہوں, اور ہم جہاں سے وہیں ہوں سوئی کی طرح کہ سب کو کپڑا پہنا رہی اور خود ننگی ہے. یا دوسری مثال دیتے ہیں کہ لوگ تو ہماری محنت سے سونا بن رہے ہوں. کیا بن رہے ہوں؟ سونا, اور ہم پارس کے پارس. ایسا نہ ہو تو سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ لوگ تو ہدایت پا رہے ہوں اپنی کوششوں سے اور ہم خود جو ہے پارس کے پارس رہے. یا مثال دیتے ہیں چھننے کی کہ چھننے میں سب خراب چیزیں آ گئی اور اصل چیز نیچے چلی گئی. تو چھننی نہ بنے کہ سب اپنے اندر خراب چیز آ گئی اور دوسرے لوگ اچھے بن گئے. اس لیے بہت ہم کو آخر تک اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا ہے, موت تک. یہ اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت اور زندگیوں کا بنانا ہر ایک کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. اس میں فرض کفایہ فرض عین کا مسئلہ ہی نہیں. ہر آدمی کو اللہ نے اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے, مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنی آخرت بنانے کی, اپنے ایمان بنانے کی, اپنی نماز کو صحیح کرنے کی, علم سیکھنے کی کسی طرح ذمہ داری ہے. ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی دوسرا اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کرے تو اس کے صدقے میں میرا ایمان بن جائے گا, ایسا نہیں ہے. کوئی دوسرا نماز سیکھے تو اس کے صدقے میں میری نماز بن جائے گی, ایسا نہیں ہے. مجھے اپنی نماز خود سیکھنا ہے, خود پڑھنی ہے. مجھے اپنا ایمان خود سیکھنا ہے اور خود لے کر جانا ہے قبر میں. دوسرے کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ابھی آپ نے اثر میں سنا کہ اسرائیل اور میکائیل کو بھی انکار کر دیا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیسا زبردست ایمان تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ان کے باپ آزر کے کام نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ سارے انبیاء کی سردار. لیکن آپ کا ایمان آپ کے چچا ابو طالب کے کام نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام کا ایمان نبی کا ایمان, لیکن ان کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی کے 3 بچے تھے. ایک بیوی ایمان لائی تو تینوں بچے مسلمان ہوئے, اور یہ پوری نسل ہم سب وہ 3 کی اولاد ہے. شام اور یافس اور حام, 3 کی اولاد ہے. اور دوسری بیوی نافرمان تھی, اس کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا, اور کوئی نسل نہیں چلی دوسری بیوی سے. ایسا ایمان. تو ان کا ایمان نہ ان کی اس بیوی کے کام آیا جو ایمان نہیں لائی تھی, اور نہ اس بیٹے کے کام آیا جس کا نام کنان بتاتے ہیں, اس کے کام آیا. تو پتہ چلا ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے. ایمان کا سیکھنا, ہاں. تو تبلیغ وبلیغ تو بات کی بات ہے, یہ تو اپنے ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, بہت سے اسی لفڑے میں پڑے ہیں فرض کفایہ ہے کہ فرض عین اور دعوت کا کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, اگر میں اس کام کا یا اس تحریک تو نہیں کہنا چاہیے, یہ تو ایک محنت ہے. تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں, کتنی تحریکیں چلی ختم ہو گئی. تو یہ کوئی تحریک نہیں ہے. اگر کوئی تحریک مان بھی لے کہ کوئی تحریک ہے تو اس پر انہوں نے ایک بات کہا کہ بفرض و محال اگر مان بھی لیا گیا کہ یہ کوئی تحریک ہے, حالانکہ تحریک نہیں ہے,
بولے میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ سو رہے سو گئے. تحریک ایمان، تحریک کہتے ہیں حرکت دینے والی، یعنی یہ محنت ایمان کو حرکت دینے والی محنت. وہ ایمان جو راکھ میں، جو چنگاری ایمان کی راکھ میں دب گئی ہے، اس چنگاری کو اوپر لانے کی محنت ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. تو وہ جو آگ ایمان کی ہمارے راکھ میں ہو گئی نا، چلی گئی، اس کو پھر سے بھڑکانے کی محنت ہے. تحریک ایمان کا مطلب یہ کہ ایمان کو پھر سے حرکت دینے والی محنت. کہتے ہیں کہ کیوں کر دب جائے خس و خاصات کے مسلمان. خس و خاصات کہتے ہیں گھاس پھوس، جس میں چنگاری اندر ہوتی ہے اور اوپر گھاس پھوس. تو وہ چنگاری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پورے گھاس پھوس کو جلا دیتی ہے. تو کیوں کر دب جائے خس و خاصات کے مسلمان، مانا کہ وہ تب و تاب نہیں اس کی شرر میں. مانا کہ پہلے جیسی وہ گرمی اس کی چنگاری میں نہیں رہی، لیکن پھر بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ اس کو اگر ہوا دی جائے، اس کے ایمان کو تحریک دی جائے، حرکت دی جائے، تو یہ جاگ نہ جائے. چنانچہ حرکت دی دعوت سے اسلام نے عالم کے مسلمانوں کو، تو کتنے جاگے. پوری دنیا میں ہلچل ہے. ہم سب کہاں تھے؟ یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسجد میں، ورنہ کہیں اور ہوتے. ابھی کوئی نہ کوئی کہاں ہوتے ہو، کیا گنانے کی ضرورت ہے، سبھی کو پتہ ہے کہاں ہوتے. ہاں، لیکن یہاں اللہ نے پہنچایا تھا. ہم سب بھی تو ایسے ہی تھے نا. ساقی تیری نظروں نے وہ جام پلائے ہیں، ساقی تیری نظروں نے وہ جام پلائے ہیں، بہکے ہوئے دیوانے بھی ہوش میں آئے. ہم سب سے بہکے ہوئے دیوانے سے ہوش میں آئے. کرے ہم آخرت کے لیے بھیجے گئے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ دنیا میں کھیل کود کے لیے آئے ہیں، لہو و لعب کے لیے آئے ہیں، گلچھرے اڑانے کے لیے آئے ہیں، خواہشات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے کی، سیر و تفریح کی، گھومنے پھرنے کی. تو جگایا ہمیں اس کام نے کہ نہیں، ہم تو ایک عظیم مقصد کے لیے برپا کیے گئے، جس کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہے. یہ تو اللہ ہمیں جنت میں دے گا. دے گا جنت میں. دنیا کیا ہے؟ چپی کا شوربہ. یہاں کی جوانی، یہاں کی سب چیز جو ہے کوئی حیثیت نہیں جنت کے مقابلے. تو یہ محنت اپنے ایمان کو حرکت دینے والی، اور ایمان کا سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض. علماء فرماتے ہیں کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے، فرض عین ہے کہ وہ ایمان اسے خدا کے حکموں پر کھڑا کر دے، نافرمانیوں سے روک دے، نافرمانیوں سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے نہ فرض کفایہ ہو پائے تو وہ تو دعوت و تبلیغ کی بات ہوگی. یہ ایمان سیکھنے کی محنت ہے. کیا کی محنت؟ ایمان سیکھ. ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچان لیں کہ اس کا کلمہ اخلاص والا ہے اور فلاں نے بغیر اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے؟ کیا علامت ہے، کیا سمٹم ہے، کیا پہچان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے. تو اتنے ایمان کا سیکھنا ضروری ہے. اور ہر نبی نے ایمان ہی کی دعوت دی ہے سب سے پہلے. اس کے بغیر باقی چیزیں وہ تو 2 نمبر پر ہے، بلکہ باقی چیزوں کے اندر بھی صلاح اور فلاح ایمان کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. ہاں، سب سے پاورفل چیز صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے انسان کو ایمان کی طاقت ہے. آخرت کی زندگی کا بننا بھی وہاں ایمان ہی پر ہوگا. ایمان ہی کی بنیاد پر آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ بنے گی. اس کے بغیر تو وہاں کوئی علاج ہی نہیں ہے. ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے. ہاں، چاہے معمولی ایمان اس کے پاس کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے. اس سے دوستو ایمان کے سیکھنے کی ہے. صحابہ کا قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا. اس لیے ہم سب جو اس دعوت کے کام میں لگے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اور اس کے لیے ایمان سیکھنا ہے سب سے پہلے. تو ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے.
ایمان پارا صفت ہے، پارا سردی پا کر سکڑتا ہے، گرمی پا کر پھیلتا ہے۔ تو ایمان پر محنت ہوگی تو پھیلاؤ ہوگا، بڑھے گا، کیفیت میں اضافہ ہوگا، اور محنت نہیں ہوگی تو ایمان گھٹے گا۔ اس لیے ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ صفات ہمارے اندر آئے گی اور امت کے اندر، تو 4 بڑے نفع امت کو ملیں گے۔ پہلا نفع تو یہ ہوگا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، جب ایمان پر محنت کریں گے اور یہ صفات جو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ملیر کوٹلہ میں سے جماعت بھی آئی ہوئی ہے، فرمایا کہ یہ پہلے 50 نمبر تھے، کتنے تھے اور بعض کتنے کہتے ہیں 64 65؟ ارے بولو نا مختار بھائی، کتنے نمبر تھے پہلے؟ نہیں معلوم؟ بولے 50 نمبر تھے، یہ کتنے تھے؟ ہاں 50۔ اس کو کم کر کے باقاعدہ دیوبند کے اندر مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی وہ بھی تھے جب یہ نمبر بن رہے تھے، تو وہاں پر اس کو 4تھا نمبر اکرام علماء تھا اس وقت۔ کیا تھا؟ اکرام علماء۔ مولانا الیاس صاحب سے مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی کہ نہیں، اکرام مسلم رکھو، کیا رکھو؟ اکرام مسلم۔ دیوبند میں جس سے نمبر بنائے گئے، کہاں پر؟ دیوبند سے بنائے نہیں، بلکہ قرآن حدیث سے اخذ کیے گئے تھے، کوئی اپنی طرف سے یہاں نہیں ہے، سب جو ہے قرآن حدیث سے۔ ہمارے پڑوس کے ایک مفتی صاحب تھے، وہاں سیلون میں 6 صفات کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہا کہ 6 صفات میں سے ایک صفت بھی اگر چھوڑ دیں گے تو نجات مشکل ہو جائے گی۔ جیسے ارکان 7 ہیں ایمان کے، ایک کا بھی انکار 7 کا انکار ہو جائے گا۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 7۔ ایک کی بھی نفی، سب کی نفی ہو جائے گی۔ ایک کو بھی نکالو گے، جیسے پاور لوم میں سے ایک مرد ایک ویسا کم ہوا تو کھڑا ہو جائے گا لوگ، سب ہے نری نہیں ہے، چلے گا؟ سب ہے ڈوٹا نہیں ہے، سب ہے مزدور نہیں ہے، سب ہے پاور نہیں ہے، ایک چیز گئی کہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایسا ہے یہ۔ تو فرمایا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ، کچھ بھی کر لو، دنیا میں اجر دے دیں گے اللہ، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ایمان کتنی زبردست چیز ہے، اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ سارے نبیوں نے سب سے پہلے اپنی امت میں ایمان ہی کی محنت کی۔ نبی سب سے اونچے درجے کے بھیجنے والے اللہ نے بھیجا، اور نبی اور محنت کا بھی کر رہے ہیں ایمان کی، جسے آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر یعنی ہر عمل محتاج ہے ایمان کا۔ کوئی عمل، اگر کوئی غیر مسلم نماز بھی پڑھ لے اور ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز کا وہ ثواب نہیں ملے گا، اس کو جو ایمان والے کو ملے گا۔ ہاں، ایمان کے بغیر نماز بھی محتاج ہے قبولیت کا، شرط قبولیت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بھی کار خیر ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دعوت کا کام بھی۔ اس لیے کنتم خیر امۃ میں آخری میں تؤمنون باللہ آیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہاں اہمیت بتانا کہ دعوت کے کام کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ تم کو خیر امت کا ایوارڈ کیوں ملا ہے، افضل امت تم کو کیوں کہا گیا ہے کہ تم اس کام کو انجام دے رہے ہو، تو اس کو پہلے ذکر کیا۔ ورنہ ایمان میں، دیگر اعمال میں ہم سے پہلے کی امتیں بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن جو ہم کو تمغہ ملا ہے، خصوصیت سے جو امتیاز حاصل ہوا ہے، فوقیت جو بخشی اللہ نے اس امت کو دیگر امم پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں دعوت کی محنت دیجیے۔ لیکن یہ بھی قبول نہیں ہوگی ایمان کے بغیر، تؤمنون باللہ۔ پھر فرمایا کہ ایمان ہے، ایمان جنت کے تالے کی کنجی ضرور ہے، لیکن اس میں اگر لیور نہ ہو، لیور کس کو بولتے ہیں؟ دندانے۔ دندانے سمجھتا کہ نہیں؟ اس میں ہوتے نا کھڈی، اس کے بغیر کیسے کھلے گا؟ تو یہ اعمال کھڈی ہے۔ تو نماز کے بغیر خالی ایمان بھی ہوگا تو اعمال کی بھی ضرورت ہے، اگرچہ ایمان جنت میں جانے کے لیے شرط ضرور ہے، کبھی نہ کبھی جائے گا اگر اعمال کے بغیر گیا، لیکن اعمال جو ہے یہ جنت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے، اور جنت میں آسانی سے جانے کا، بغیر جہنم سے وایا جہنم نہیں جائے گا۔ پھر وہ اعمال جو ہے، اگر اعمال نہیں ہے تو وایا جہنم جنت میں جائے گا۔ ہاں، لیکن وہ بھگتنا پڑے گا نا، اعمال نہیں کیے تو سزا، اور اگر اعمال ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ایمان تو جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، لیکن فقط ایمان کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال بھی ہو، اعمال ہوں گے تو ڈائریکٹ جائے گا۔ جیسے نماز
بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرائے گی نا، ہے نا فضیلت نماز میں. تو اعمال کے بغیر بھی نجات مشکل ہے، اس لیے دوسری شرط لگا دی ہر جگہ قرآن میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فوراً اس کے بعد یہی آیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے، نقصان سے نکلیں گے، اور انہیں کے لیے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. اور اچھے اعمال میں سارے اعمال کا تاج، بلکہ سر تاج کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے سوال نمازی کا ہوگا آخرت میں. اور 5 بڑے بڑے مسائل کا سلوشن اللہ نے نماز میں رکھا ہے: روزی، عذاب قبر، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہونا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا. 5 بڑے بڑے انعامات نماز پر. تو نماز کے بغیر بھی گزارا نہیں اور کوئی چارہ نہیں. قبر میں، آخرت میں اعضا بھی چمکیں گے روشن اور چمکدار، اور سفارش کا مستحق بھی بنے گا نمازی آدمی. نماز نہ پڑھے اور امید رکھیے کہ سفارش کس کی کریں گے؟ جس کو پہچانیں گے نبی، اور ان کو پہچانیں گے جو دنیا میں نماز کا اہتمام کرتے رہے ہوں، کیونکہ اعضائے وضو نماز کی وضو کی برکت سے چمکیں گے. جیسا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے تو کیسے کریں گے، پہچانیں گے کیسے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان وہاں ہوگا، آپ کیسے پہچانو گے اتنے بڑے مجمع میں؟ اجتماع میں مشکل ہو جاتا ہے، ضلع کے اجتماع میں ڈھونڈو، صوبے کے اجتماع، اور وہاں حج میں تو گم ہوتا ہی ہے، حاجی گم ہوتا ہی ہے. ہاں 35-40 لاکھ میں مشکل ہو جاتا ہے تلاش کرنا، تو ساری انسانیت ہوگی. تو آپ نے مثال دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، کہا کہ عائشہ اگر بہت بڑا مجمع ہو، بہت بڑا میدان ہو، اور سارے اس میں چاکلیٹی گھوڑے ہوں، سب چاکلیٹ کلر، لیکن کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کے منہ پر، گھٹنوں پر، بدن کے بعض حصوں پر سفید پٹا ہو، سفید پٹا، تو کیا وہ تمام کالے یا چاکلیٹی یا دیگر کلر کے گھوڑوں میں سے ان کو چھانٹا نہیں جا سکتا، ان کو پہچانا نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نہیں، بہت آسانی کے ساتھ. سارے کالے یا چاکلیٹی ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں جن کے منہ پر یا ان کے ہاتھوں پر، بدن کے بعض حصوں پر سفید پٹا ہے، تو بہت آسانی سے کہیں بہت دور بھی ہوگے تو سمجھ جائیں کہ ہاں یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے. جسے نشان لگاتے ہیں نا یہ جانور بیچنے والے، تو نشان سے پہچانتے. بولے میں اپنی امت کو اسی طرح پہچان لوں گا، ان کے چہرے روشن چمکدار ہوں گے، اعضاء وضو کی وجہ سے میں پہچان لوں گا. تو نماز اتنی بڑی چیز ہے، اس کے بغیر ہی نجات ہے. پھر نماز بھی وہ نماز ہوگی جو نماز واقعی نماز ہو، تو وہ علم کے بغیر ویسی نماز بنے گی نہیں. کوئی خالی نماز پڑھ کر، اسی لیے آتا ہے وعید میں بھی ہے، تنبیہ میں، کہ 60 سال تک آدمی نماز پڑھتا ہے. 60 سال کا لفظ ہے. اب 60 سال میں تو پوری زندگی ہو گئی نا. 15 سال پہ بالغ ہوا اگر آدمی، اور 75 سال میں دنیا سے چلا گیا، تو پوری زندگی کی نماز آ گئی نا 60 سال میں. ارے کچھ ہاؤ تو کرو. تو گویا پوری زندگی نماز پڑھا ہو، لیکن ایک بھی نماز عند اللہ مقبول نہیں ہوئی. کیوں؟ رکوع صحیح کیا تو سجدہ صحیح نہیں کیا، اور سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا، یا 2 سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھا. جیسے ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، آپ دیکھ رہے تھے، کہا جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی. پڑھنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں، یعنی پڑھ کر آئے اور کہہ رہے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہ ہے 60 سال والی نماز. پھر جا کے پڑھی، پھر بلایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یعنی پھر پڑھو. 3 مرتبہ یہی فرمایا. 4تھی دفعہ میں کہا کہ اللہ کے نبی بتا دیں کیسے پڑھو. کہا کہ تم نے رکوع کیا تو سیدھا کھڑے نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے گئے. پہلے سجدے سے سر اٹھایا نہیں، سیدھے بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو یہ دونوں علماء فرماتے ہیں واجب ہے. رکوع سے کھڑے ہونا، تھوڑی دیر سیدھا، سمع اللہ ولمن حمدہ، ربنا لک الحمد. اور ایک دعا بھی آتی ہے، پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ لو، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تو وقفہ بھی ہو جائے گا دعا پڑھنے کی برکت. ایسی 2 سجدوں کے درمیان میں توقف ضروری ہے، تھوڑی دیر سیدھا ہے. ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ بھی اگر پڑھ لیں تو اس میں بھی تھوڑا سا خود بخود پڑھنے کی برکت سے ٹھہراؤ آ جائے گا، ورنہ کھٹاکھٹ چلتی ہے. رب اغفر لی کم سے کم پڑھ لو 2 سجدوں کے درمیان. کیا پڑھ لو؟ رب اغفر لی. حالانکہ دعا ہے پوری، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. یہ دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان. رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. فل صرف دعا ہے، سب آ گیا. اور بھی دعا ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ کم ہے، تو وہ والی یاد کر لی جس میں سب آ جاتا ہے.
اعمال کیا ہے؟ اعمال. تو مال میں مال، اعمال میں مال بھی ہے نا، اعمال. مال میں تو خالی مال ہے اور اعمال میں مال بھی ہے. تو نماز ایسی چیز ہے اور وہ بغیر علم کے صحیح نہیں ہوگی. علم سیکھنا کتنا ضروری ہے نا. وہ ایک ایک صفت کی اہمیت بتا رہے تھے کہ علم کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی. 60 سال تک آدمی نماز پڑھتا ہے اور قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ سیکھا نہیں. رکوع سجود، ہم میں سے کتنے ہیں کہ اب کبھی مشق نہیں کی کہ میں رکوع صحیح کر رہا ہوں کہ کوئی اور کو لگا کے. دیکھو اپنے طور سے سوچو کہ میں سمجھا کہ میرا رکوع صحیح ہے تو میں سمجھا 99% غلط ہے، فیل ہے. کبھی بھی تجربہ کر لو، میں سمجھا کے بعد یہ ہوگا کہ میں سمجھا، بعد میں پتہ چلا کہ جو میں سمجھا تھا وہ غلط تھا. کیا تھا؟ تو 99 دفعے غلط نکلے گا، ایک دفعے خالی میں سمجھا صحیح نکلے گا. کتنی دفعے؟ تو میں سمجھے سے عمل کرو گے تو 99 دفعے غلط نکلے گا. میں سمجھا میرا رکوع صحیح ہے، دوسرے کو پتا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں کیا شرمندہ ہونے کی بات. بہت اتنا شرم آتی تو گھر میں کہیں کمرے میں بند کر کے گھر والوں کو بول دے میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں. کبھی مشکل نہیں رکوع صحیح ہے کہ نہیں، سجدہ صحیح ہے کہ نہیں. تو علم کے بغیر کیسے ہوگا؟ اس لیے علم کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے. ہاں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. اور قیامت میں جو ہے یعنی علماء کا اعزاز اور مقام ہوگا اور سب کا جھنڈا معاذ ابن جبل، سارے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اس امت کے مفتی تھے، اس امت کے بڑے عالم معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں ہوگا. اور بڑا اعزاز اور مقام ہے آخرت میں علماء کا، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. اہل علم جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے. کہتے ہیں علماء کی زیارت عبادت سمجھو. کیا سمجھو؟ عبادت. اور ہم لوگ جاتے ہی نہیں، 4 مہینے لگا لی بولے اپنے کو سب آ گیا. جانا چاہیے علماء کی خدمت، اہل علم کی خدمت میں جانا، ہدیہ لے کر، نہیں تو کم سے کم سلام کرو، مسافہ لو، کچھ باتیں پوچھو. اسی طرح اللہ کے دھیان کے بغیر کوئی بھی عمل بے جان ہے. ہر عبادت کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کا ذکر ہے ہر عبادت کی روح. دھیان لانے کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا ماحول غفلت کا ماحول ہے، اس میں رہتے رہتے دلوں میں سختی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ سختی. اس کی وجہ سے خیر کی بات دل پر اثر نہیں کرتی، وہ باؤنسر ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ سٹک جاتی، اوپر سے چل جاتی. تو دلوں میں سختی کو نرمی سے بدلنے کی تاثیر اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی. کس میں رکھی؟ ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب نے ہم فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے اوراد و وظائف میں نے کیے ہیں مختلف مشائخ کے، لیکن جو فیوض و برکات، جو نورانیت اور روحانیت صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں نے محسوس کی ہے، جو ترقی، روحانی نورانی کیفیت، تعلق مع اللہ میں بڑھوتری، وہ کسی اور وظیفے میں نے نہیں پائی. تو بہتر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت اس وقت میں کر لیا کریں. اگر وقت کم پڑ رہا ہے تو چاہے 5 منٹ ہی صحیح کچھ دیکھ کر پڑھ لیں، باقی قرآن پھر دوسرے موقع پہ جب موقع ملے پورا کر لیں. لیکن اتنا تو ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ اس وقت تلاوت ہو جائے. بطور خاص سے اللہ کے یہاں اس کا اجر ملتا ہے. بطور خاص ایسا عمل ہے وہ صبح صادق سے پہلے. منتخب میں آپ دیکھیں گے کہ جو تہجد کی 2 رکعت کی بھی توفیق مل جائے تو بڑی خیر اس کے حصے میں آ گئی، اور جو سویا رہ گیا بڑی خیر سے محروم رہ گیا. اس کا دن بھی اچھا گزرے گا، حشاش بشاش بھی رہے گا، طبیعت میں بھی جیسے کھلا رہے گا وہ. اور دیر سے اٹھنا مردار غصہ ہے تو مردار جیسے ہی رہتا ہے. اتنا دیر سے اس کو حالانکہ 10 گھنٹہ سویا، 8 بجے 10 بجے اٹھا، لیکن پھر بھی اٹھے گا تو مردار جیسے ہی لگے گا اس کو کہ میں مردار ہوں. اور تہجد میں اٹھنے والا اس کو وہ فریش پن محسوس کرے گا اپنے اندر. اس سے جلدی سونا چاہیے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین اینڈ وومین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. ہاں، عورتوں اور مردوں کو عشاء بعد جلدی سونا مالدار، تندرست اور عقل مند بناتا ہے. اور اپن لوگ سب الٹا کرتے، دیر سے سوتے دیر سے اٹھتے. مولانا اکثر سنایا کرتے تھے، بولے ہم لوگ سفر میں دیر سویر آتے ہیں، شہر میں نکلتے بھی دیر سویر، تو اکثر ہم رات میں جب واپس آتے ہیں تو غیر مسلم محلوں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے، نیل بتا سناٹا، پن ڈراپ سائلنس، ایک دم کرفیو.
اور جب مسلمانوں کو محلے میں داخل ہوتے ہیں تو 2 بجے رات کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی 9 بجے ہے، یا 12 بجے رات کو آتے ہیں محلے میں ادھر تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی 10 بجے ہے یہاں پر، اور وہاں 9 بجے ایسا لگتا ہے جیسے رات کے 12 بج گئے۔ رات کے ہمارے ساتھی 3 دن جاتے ہیں نا چائے پینے عشاء بعد، سمجھتے مارے گاؤں ہے، اور باہر نکلتے ہوئے سب سناٹا، کتے بھوک رہے واپس آئے تھے، ان کو سمجھاؤ بند ہوگی، بولے نہیں یار کھلی ہوئیں گی، اور جاتے ایسی منہ چھوٹا سا کر کے بولے سب بند کی۔ بولا ہم لوگ 10 سال سے آ رہے ہیں، 15 سال سے، بھروسہ ہی نہیں کرتے ہم لوگ کی بات سے، بس جاتے زبردستی دیکھتے ایسے ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارا، دیر سے سونا۔ حالانکہ 3 آدمیوں کو اجازت ہے دیر سے سونے کی، ایک تو کسی کو علمی مشغلہ ہو، کچھ لکھنا پڑھنا ہو، کچھ اس پہ مذاکرہ ہے، سیکھنا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی اس کا، تو دینی علم کے بارے میں کچھ ایسا ہو تو جاگنے کی گنجائش ہے، یا کوئی مہمان آ گیا ہے اس کو کھلانا پلانا، اس کی خدمت، اس کی تھوڑی بیٹھ کر بات چیت، اس میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور تیسرا تو معلوم ہی ہے کس کو اجازت ہے، سمجھ گئے نا، نئے نئے لوگ بیچارے جن کا بھی نیا نیا رشتہ ہوا ہے تو تھوڑی سی ان کو بھی گنجائش رکھی گئی کہ وہ بھی کچھ جاگ لیں۔ باقی سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ عشاء بعد سو جائے، عشاء بعد کیا ہے سو جائے، عشاء کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو سوئیں گے سب لوگ جلدی عشاء بعد۔ تو تہجد میں یہ اکثر ہم کرتے ہیں، کہتے رہو اس نیت سے تو اپنا کرنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھو اکثر ہم مذاکرہ کرتے ہیں کہ اگر صبح صبح یہ اعمال ہم کر لیں تو دن بھر ہمارے اندر تازگی بھی رہے گی اور روحانیت بھی رہے گی۔ ایک تو تہجد پڑھ لیا کریں، یعنی کم سے کم اتنا ہو کہ 2 رکعت چاہے مل جائے، کتنی مل جائے 2 رکعت، اور اللہ توفیق دی تو 4 6 8 تک پڑھ لو، کتنی پڑھ لو 2 4 6 یا 8 تک کے جا سکتے ہو، اور کم سے کم 2، منیمم 2 اور میکسیمم 8 رکعت۔ تو یہ ہو گیا تہجد کا تا۔ اس کے بعد پھر دعا مانگ لو جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنے لیے، امت کے لیے، ہے نا، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، صحت عافیت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، جو بھی اپنی حاجت ہے اللہ کو کہتے ہیں مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے، ہم سوتے رہتے ہیں اس وقت۔ اور تیسرا کام یہ کر لو، تلاوت کر لو۔ کیا کر لو؟ چاہے سورہ یاسین ہی پڑھ لو، 5 رکوع 5 منٹ میں ہو جائے گی، یہ ہو گیا دیکھ کر تلاوت کا ہو گیا۔ اور چوتھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ فجر کی نماز۔ کیسے؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب امام جب نیت باندھے اس وقت، ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہاں احمد نگر میں اجتماع ہوا تو یوسف بھائی پالن پوری، قاری ظہیر صاحب مرکز کے 2 آدمی یہاں مالیگاؤں لے کر آئے، ساتھ میں ہم لوگ آ رہے تھے، تو شیرڈی میں بھیڑ بھاڑ دیکھی، بولے یہ کیا ہے اتنی جلدی ہوگی، تو بتایا کہ یہاں ایسا ایسا ہے، اس کی تھوڑا سا بتائے۔ اچھا، بولے مہاراشٹر کی زمین بڑی زرخیز ہے، بھگوان جنتی ہے، ایسا انہوں نے مذاق کے سے تھوڑا بولے۔ بہرحال وہ جب یہاں آئے تو یہاں پر مشورہ چل رہا تھا نورانی مسجد میں، حاجی عبد المجید صاحب بھی تھے اور سب ذمہ دار بیٹھے تھے، ہمارے شورا کے تھے، حاجی عبد المجید صاحب انتقال ہو گیا، نئے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس لیے بتا، سب رائے لے رہے تھے پرانوں کو کب جوڑا جائے، تو کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے۔ سب کی رائے ہونے کے بعد قاری ظہیر صاحب نے کہا کہ بھائی حاجی جی، بولے کیا؟ بولے آپ کے یہاں پرانے فجر نہیں پڑھتے کیا؟ فجر کی نماز کی رائے کیوں نہیں دیتے کہ فجر میں پرانوں کا جوڑ ہو جائے؟ یہ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے کیوں رائے دیتے ہو؟ نماز ایک ایسا عنوان ہے جس سے امت کو آسانی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز، یہ تیسرا تھا۔ اور چوتھے 3 تسبیح، فجر پڑھ کے 3 تسبیح۔ ہاں اگر آپ کی مسجد میں جماعت ہے یا فجر کے بعد آپ کے ذمہ خدمت ہے، جماعت میں نکلے ہوئے ہیں، یا کوئی اور اجتماعی عمل ہے، تو 3 تسبیح فجر سے پہلے بھی، اگر کوئی اجتماعی عمل ہے تو 3 تسبیح فجر سے پہلے بھی پوری کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے، کر لو پوری 3 تسبیح فجر سے پہلے پڑھ لو۔ اور اگر فجر کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، خالی ہے، اپنی مسجد میں جماعت بھی نہیں ہے اور ہم خود بھی جماعت میں نہیں ہیں، اور فجر کے بعد اپنے یہاں تعلیم دوپہر میں ہے، فجر میں تعلیم بھی نہیں ہے، کوئی مشورہ بھی اپنا دوپہر میں ہے، تو تسبیح فجر کے بعد پوری کرو۔ کب پوری کرو؟ فجر کے بعد ہی پوری کرو، لیکن اگر کوئی مشغولی ہے تو فجر سے پہلے، اور فجر سے پہلے بھی نہ ہو سکے اور مشغولی کی وجہ سے فجر کے بعد بھی نہ ہو سکے تو ظہر سے پہلے 3 تسبیح پوری کر لو۔ آج کل ہم سب یہ ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، بڑی غفلت ہو رہی ہے، اس لیے یہ مذاکرہ ہے کہ ہم ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو اہتمام سے کرنے والے بنے۔ نہیں تو وہی بات ہوگی کہ پہلے دوسرے چلے میں تو اہتمام کیا اور بعد میں سب چھوڑ چھاڑ کے رکھ دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔
اجتماعی اعمال میں تاثیر جو پیدا ہوگی وہ انفرادی اعمال سے پیدا ہوگی. جیسے انفرادی اعمال جو بتائے گئے اس کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو ہم جب اجتماعی اعمال میں لگیں گے، گشت اجتماعی عمل ہے اور اسی طرح یہ اجتماعی دعوت ہے، تو اس کا اثر پڑے گا. انفرادی عمل کا اثر پڑتا ہے. تو یہ 4 تا ہوا، تہجد کا 1، تلاوت کا 2، تسبیح کا 3، تکبیر تحریمہ کا 4، اور بیچ میں ایک دعا ہے اور ایک اشراق ہے. یہ 6 کام اگر ہم کر لیں گے تو دن بھر آپ کے لیے پھر سارے معمولات تقریباً پورے ہو گئے. اب دن بھر آپ کے لیے دعوت کے کام کے لیے بھی موقع ہے اور اپنے اجتماعی اپنے کاروبار کے لیے، گھر کے بھی کام کاج کے لیے موقع ہے. آپ صبح صبح ان چیزوں سے فارغ ہو جایا کریں. کوشش کرو کہ ایسا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہاں یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین کو ایک مرتبہ خط لکھا کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ پوچھا تھا. اور شیخ کو حق ہوتا ہے کہ اپنے شاگردوں سے پوچھے. تو سب کے جواب اس زمانے میں خطوط چلتے تھے، موبائل اور SMS تو تھا نہیں، خط لکھنے کا معمول تھا. تو مریدین کو خط لکھا تو سب سے زیادہ قرآن جن کا آیا لکھ کر حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت جی ہیں وقت پہ کتنے مصروف، لیکن سب سے زیادہ تلاوت کا ریشو ان کا آیا سارے مریدین. جائزہ لیا تھا ایک مرتبہ تو ان کا آیا کتنی تلاوت کرتے. اور ہم لوگ ان سے زیادہ مشغول تو نہیں ہوں گے. اب پوچھیں گے بھی کتنا پڑھتے، بولے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. اب سورہ یاسین روز پڑھتا ہوں. مگر تو ٹھیک ہے، سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، روز پڑھو، اس کی فضیلت مستقل ہے. لیکن بقیہ قرآن اس کو بھی سبقن پڑھنا چاہیے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہوتے اور گندگیوں سے پاک ہوتے تو کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا. یہ تو اس کو معمول بنانا چاہیے. تو فرمایا کہ ذکر کے بغیر اللہ کا دھیان نہیں آئے گا. دھیان لانے کے لیے عبادت میں اللہ کا ذکر ضروری ہے اور اس کے لیے شرائط ہے. ہم لوگ ذکر کرتے ہیں چائے پیتے پیتے، چلتے چلتے، ذکر کے لیے وقت نکال کر، یا فجر اور عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے باوضو، وضو تو ہے ہی ہے ماشاء اللہ، باوضو یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر دھیان کے ساتھ پڑھیں. کم وقت میں بھی ہو جائے گی اور دل کو بھی شانتی ہوگی اور دماغ کو بھی سکون ملے گا کہ ہاں میں نے آج تسبیح ڈھنگ سے پڑھی ہے. کیسی پڑھی ہے؟ ڈھنگ کی تسبیح پڑھی ہے. کیسے پڑھی ہے؟ ڈھنگ کی. یعنی دل بھی بولے گا ہاں اس کو ذکر کیا آج. ورنہ ہمیشہ چائے پیتے پیتے ہاں بات بھی کر رہا تو کیا ہوا، ہاں بولو صبح یہ تسبیح دھیان کے ساتھ پڑھتے ہی تو پڑھیں گے سب انشاءاللہ. اور یہ صفات دیکھو ایسا ہے عملاً، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے عمل کرو، نہیں، دونوں عمل بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینا ہے. شیطان یہاں بھی مارتا ہے، بولے پہلے میں عمل کروں گا پھر دعوت دوں گا. دونوں ساتھ ہی ساتھ کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور دعوت بھی دینا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ ابھی میں نے جمعہ سے پہلے یہاں بات کی کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی تیاری 3 چیزیں. کتنی چیزیں؟ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اس کے اپنے وقت پر کرنا. کب کرنا؟ جیسے فجر اپنے وقت پر، ظہر اپنے وقت پر. قضا نہیں کرنا بلکہ ادا پڑھنا. کیا پڑھنا؟ ادا. ادا کہتے ہیں وقت پہ پڑھنے کو، قضا کہتے ہیں وقت گزر جائے گا تب سے. قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے جان بوجھ کر. جیسے کبھی کوئی عذر پیش آ جاتا ہے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، لیکن اکثر جان بوجھ کے قضا ہو رہی ہے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا. تو وقت پر پڑھنا یہ موت کی تیاری ہے. دوسرے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا. کیسے کرنا؟ سنت کے مطابق. اور تیسری بات فرمائی کہ حقوق العباد، تو چوتھا نمبر جس کو کہیں. اگر یہ 3 نمبر بھی اپنے پاس ہے، ایمان کے ہمالیہ ہیں ہم، عبادات کے بڑے خوگر ہیں ماشاءاللہ، تہجد بھی، ذکر بھی، سب کچھ ہے، علم بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی ہے، لیکن ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے نا. بہت سے واقعات ہیں. ایک بد دعا ماں کی وہ ساری عبادت پہ حاوی ہو گئی. پھر وہ ہے نا عابد کا قصہ، وہ تو چرواہے کے لڑکے نے گواہی دے دی کہ چرواہے کا تو بچ گیا. وہ 5 بچوں نے جھولے میں گواہی دی ہے. 5 بچوں نے. کتنے؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اور ایک وہ جو راہب تھا جس نے ماں کے بلانے تو نہیں کہا تھا، نماز چھوڑ کے نہیں گیا، 2 دفعے 3 دفعے پکارا، بولے اللہ تجھے موت نہ دے جب تک کہ تو کسی
فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، ماں کی بد دعا لگی اس کو. تو وہ چرواہے کا تھا تو وہ لڑکی نے بھی کہا تھا کہ نہیں اس کا نہیں، اس کا بہت حالات سے گزرا ہو، ماں کا حق ادا نہیں کیا. ایسے 5 بچوں نے بات کیا. اور ایک اور بچہ جو دودھ پی رہا تھا تو کوئی گزرا تو ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو اس کا جیسا بنا. تو یہ دودھ پیتے پیتے دیکھا اور کہا کہ اللہ مجھ کو اس کے جیسا مت بنا. وہ بات کیا. پھر ایک اور جا رہی تھی عورت ایسی تھی، ایڑی بولی لوگ سمجھ رہے تھے، کہا کہ اللہ اس کے جیسا مت بنانا. تو اس کو دیکھا بچہ اور کہا کہ اللہ مجھے اس کا جیسا بنانا. پھر اس کی ساری تفصیل ہے وہ، اور اس میں جائیں گے تو دیر ہو جائے گی کہ وہ اس کا مستقبل کیا تھا. وہ تو 5 بچے نے بات کی ہے گہوارے میں، کس میں؟ پالنے میں، جھولے میں. 5 بچوں دنیا کی تاریخ میں. تو ماں کی خدمت، باپ کی اطاعت، باپ کو دیکھنا محبت بھری نظر سے ایک مقبول حج کا ثواب ہے. آج کون کون دیکھا؟ جن کے ہیں اس کو تو موقع ہے نا، جن کے نہیں ہے تو بیچارے کیا کریں گے. اسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو بولے 100 مقبول حج کا ثواب. اللہ کے یہاں کیا کریں گے. لیکن کتنے آج نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو محبت کے نظر سے دیکھتے ہیں، باپ کو. حالانکہ ایک مقبول حج کا ثواب. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کیا ہے؟ زندگی میں قدر نہیں ہوتی، چلے جاتے تو پھر روتے ہیں. تو جن کو ہے قدر کر لیں. کیا کرنا؟ ہاں، یہی تمہاری جنت اور جہنم میں سمجھو. ان کی اطاعت، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ان کی اطاعت میں اپنے لیے جنت چھپی ہوئی ہے. تو ماں باپ کی خدمت، بیوی کا حق، بچوں کا حق. ہمیشہ اپن عیبی نکال سے پکتا ہے. تو نمک کم ہو گیا، تیل کم ہو گیا، ایک آدھ مرتبہ تو خدا کی بندی کو کہو الحمدللہ آج میرا جی خوش ہو گیا، تو اتنا اچھا کھانا بنایا، میری طبیعت خوش ہوئی. اس کے دل آپ جیت لو گے، اس کا ایک چھٹا پھول بڑھ جائے گا. کبھی بولے آج تک ایسا؟ کبھی بولے بیوی کہ آج بہت اچھا بنا؟ روز یہی بولتے، بولے پھیکی ہو گئی چائے، بہت مٹی کر دی ہے، بولے عزتی کرتے رہتے ہیں. کبھی تو بولنا چاہیے کہ بھائی ماشاء اللہ آج بہت اچھا پکا. خوش ہو جائے گا. بڑی محنت سے وہ پکاتی ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے. اور آپ ایسے بولتے تو بہت ان کو دل کو چوٹ لگتی ہے. وہ بولتے نہیں کچھ لیکن دل ان کا دکھ جاتا ہے. اور ہم دل خوش نہیں کرتے، دل ہی دکھاتے. ارے خراب بھی پکاؤ تو دل بڑھانے کے لیے بھی بول سکتے کہ بہت اچھا بنا الحمدللہ. خوش ہو جائے گی. اس کی بیماری بہت سی اچھی ہو جائے گی. وہ اپنے ہی بیمار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تم دوا خانے کا چکر لگاتے رہتے ہیں. بیمار ہم خود ہی کیے ہوتے ہیں. ہم کو یہ سب ہے نا اللہ کے نبی نے سکھایا. ایک مرتبہ عائشہ نے انگوٹھی پہن رکھی تھی. آپ انگوٹھی کیوں پہنے ہو؟ حضرت عائشہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو اچھی لگوں اس لیے میں انگوٹھی پہنے. تو آپ نے سکوت فرمایا نے گویا گنجائش ہے کہ عورت زینت شوہر کے لیے اختیار کر سکتی ہے. ایک مرتبہ عائشہ کو کہا چل دوڑیں گے. تو کبھی دوڑے کہ نہیں دوڑے تم لوگ؟ نہیں دوڑے. بولے شادی نہیں ہوئی تو کیا دوڑیں گے، ایسے بھی ہومی بہت. تو وہ دوڑے تو حضرت عائشہ ہلکی پھلکی وزن کی تھی، آگے نکل گئی. بولے میں جیت گئی. بولے اللہ کے نبی ہار گئے. اور وہ شاید جان بوجھ کے بھی ایسا کیے ہوں گے تاکہ خوش ہو جائے، دل بڑا ہو جائے. بہرحال کچھ دن گزرا، بات آئی گئی ہو گئی. پھر پتہ ہوتا آپ پھر دوڑیں گے، ہم دیکھیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. حضرت عائشہ کا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا. جب عمر زیادہ ہو گیا تھی تو بدن بھاری ہو جاتا ہے. تو اس مرتبہ اللہ کے نبی جیت گئے، تاکہ بدلہ لے لیا. بولے ہو گیا ہے نا. یہ زندگی خوشگوار زندگی. ایک مرتبہ کہا تھا عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی جی اسم اعظم بتا دیجیے، اسم اعظم سکھا دیجیے. تو آپ بتانا تو چاہتے تھے لیکن پہلے تھوڑا سا یعنی اہلیت ہی نہ تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا. بہت پوچھتی رہی، میں نہیں بتاؤں گا. ہاں یہاں تک کہ وہ روٹ گئی، کہا نہیں بتاتے مت بتاؤ. بولے اور جا کے نماز پڑھی اور پھر جو دعا مانگی تو وہی دعا مانگی جو اللہ کے نبی بتانا چاہتے تھے. تو پیچھے سے کہا کہ عائشہ میں نے نہیں بتایا، اللہ نے تجھ کو بتا دیا، اللہ نے تجھ کو بتا دیا. وہ یہ ہے اللہم انا نسألک الرحمن، کیا ہے ندعوک اللہ وندعوک الرحیم. کیا ہے وہ باسمائک الحسنی ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہ وہ اسم اعظم اس میں ہے. کیا ہے اسم اعظم؟ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنی ما علمنا منہ وما لم نعلم. یہ پوری دعا آپ نے پڑھی تاکہ اللہ نے بتا دیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہے، یہ خوش ہے. بولے کیسے؟ بولے جب تم ناراض رہتی ہے تو رب ابراہیم کی قسم، اے ابراہیم کے رب کی قسم، ایسا دعا مانتی ہے. اور جب خوش رہ رہی ہے تو رب محمد کی قسم یہ کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ بولے میں سمجھ جاتا تو خوش ہے کہ ناراض ہے. تو حقوق العباد بھی ہے
ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، مسکرا کے بات کرنا بھی عبادت ہے. ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ، ہمیشہ ایک دم جو ہے ناک پہ غصہ، چل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. گھر میں گئے تو سب ٹپک گئے، بچے ادھر یہ ادھر بولے آ گئے، بولے چل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ تعلیم میں یہ چیز چل رہا تھا واقعہ، تو اتنا رویا ایک آدمی کونے میں جا کے ہمارے ساتھ چلنے. بولے کیوں رو رہا؟ بولے میرا حال یہی تھا، اب تک کے گھر جاتا تھا سب ایک دم سب سناٹا پورے گھر میں. اب بولے میں جاؤں گا تو ایسا بنوں گا کہ بچہ یہاں آ کے لڑکے اور پوتری یہاں آ کے بیٹھ جائے، ایسا بننے کا. بولے اب جا کے تو اخلاق بھی کوئی چیز ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجوں کو وہ لوگ پا لیتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو اس کے بغیر بھی اپنی نجات آخرت میں نہیں ہوگی. چنانچہ جب ہم 6 صفات کا مذاکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے، ورنہ یہ نیکیاں محفوظ نہیں رہ سکیں گی. کسی کو گالی دی، کسی کو ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کا حق مارا، یہ سب آئیں گے اور ہماری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے. حالانکہ آتا ہے اتنی نیکی لے کے جائے گا کہ پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ بھی دب جائے، کل عدم ہو جائے. تو یہ حق والے حق لے کے چلے جائیں. اس لیے اپنے حقوق کو ادا کرتے رہیں. پڑوسیوں کا حق ہے. اکثر مذاکرہ ہم کرتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث کا خلاصہ ہے، نقل کرتی ہے کہ مکارم اخلاق 10 چیزیں. کتنی چیزیں ہیں؟ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا، خوش خلقی کا ہوگا. سچ کہنا، سچائی کا معاملہ کرنا، سائل کو عطا کرنا، ساتھیوں کا حق ادا کرنا، ساتھیوں کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اور مہمان کا حق ادا کرنا، امانت کا ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا. کیا کرنا؟ صلہ رحمی کرنا، احسان کا بدلہ دینا. اور 10ویں ان سب کی جڑ اور بنیاد حیا ہے. کیا ہے؟ یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق، یہ اپنے اندر آ ہے. 10 چیزیں. اب دیکھیں اس میں سے کتنی ہیں. ایک اللہ والے تھے، وہ قرآن کی آیتوں میں حدیثوں میں اس طرح کی باتیں دیکھتے تھے اور پھر اپنے اوپر وہ دیکھتے تھے کہ یہ میرے اندر کتنی ہے، میرا شمار اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسے اللہ نے بعض لوگوں کی صفات بیان کی، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، تو اس پہ سے اپنے کو تولتے تھے کہ میں اس میں آؤں گا کہ نہیں، اس زمرے کے اندر، اس جماعت کے اندر. اور نہیں آتا ہوں تو پھر میں اپنے اندر یہ صفات پیدا کروں کہ تاکہ میرا شمار بھی اس میں ہو جائے. پھر مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو اگر یہ سب بھی ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ کے یہاں سے کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا. اخلاص ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا عمل، عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، سخی ہونا، اس وجہ سے ریفیوز کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا اللہ کے یہاں کہ اس میں اخلاص نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ اخلاص نہیں تھا. اخلاص کے بغیر بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. پھر فرمایا اگر یہ 5 صفت میرے اور آپ کے اندر ہے اور وہ ذمہ داری دے کر جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اگر اس کو ہم تباہ ادا نہیں کریں گے تو بھی نجات خطرے میں پڑ جائے گی. کیا پڑ جائے گی؟ ہاں، نجات خطرے میں پڑ جائے گی. کہ لوگوں کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے. تو کہا کہ ایک صفت بھی ہٹاؤ گے تو نجات خطرے میں پڑ جائے گی. تو ایک ایک صفت ایسی جامع ہے. چنانچہ پوری مجموعی طور سے صفات کے بارے میں ایک مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ ہر ایک کے الگ الگ اقوال ہے. جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں یہ 6 نمبر میں 6 سمندر ہے. کیا ہے؟ 6 سمندر ہے. اور مولانا الیاس صاحب 6 صفات کے بارے میں فرماتے تھے. چلو سب کے اقوال ہی سن لو تھوڑا تھوڑا سا 6 نمبر کے بارے میں. پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 6 صفات، اس کے بارے میں 4 جملہ فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ مالیگاؤں کے اندر جو پہلی جماعت آئی تھی 1949 میں، نورانی مسجد میں تو نہیں آئی تھی، مدو بابا کی مسجد میں آئی تھی. کباڈی بازار والی نے اسلام پورے والی، اس کو جونا اسٹینڈ آج بھی بولتے ہیں. پہلے وہاں سے گاڑیاں چلتی تھی منمار کے لیے، بس اسٹینڈ وہی تھا. پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر اس کے بعد وہاں گیا. تو جونا اسٹینڈ آج بھی اس کو بولتے ہیں، جونا اسٹینڈ. وہاں جماعت آئی تھی مولانا عبد الملک صاحب. وہ مدینہ منورہ میں جب ہم لوگوں کی جماعت سال لگا کر وہاں پہنچی تھی 1986 میں، تو ان سے ملاقات ہوئی اور ہم ملاقات کرنا بھی چاہتے تھے کہ پہلی جماعت جو لے کے آئے تھے ان سے ملنا چاہیے. مالیگاؤں میں 49 میں آئی تھی، 49 میں. کب آئی تھی؟ 1949. پہلا گشت ٹیپو چوک میں ہوا تھا. بشیر نادر صاحب اس گشت میں تھے،
اور ہمارے مثال جو ہے انتقال کر گئے ان کے والد صاحب تھے، اور ایک مولانا عبداللہ صاحب دیوبند کے فارغ تھے وہ تھے، اور ایک بابو حاجی تھے، مجید حاجی کے بڑے بھائی، صرف 4-5 آدمیوں نے پہلا گشت کیا تھا بکو چوک. جیسے پہلی تعلیم جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے بنگلے والی مسجد میں ہوئی تھی، 5 آدمی تھے. اس میں کتنے تھے؟ چلو اب اس میں تو دوسری بات ہے، یہ سن لو. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ وہ 6 نمبر کے بارے میں فرمایا کہ یہ 6 صفات جو ہے یہ مہمات الاسلام ہے. کیا ہے؟ مہمات الاسلام. مہم کہتے ہیں جو ناقابل تسخیر ہوتی ہے کوئی چیز، اس کو مہم کہتے ہیں. اس کو سر کرنے میں تو لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں. جیسے سب سے پہلے جو لوگ ہمالیہ کو اوپر گئے ماؤنٹ ایوریسٹ پر، اس کو مہم کہتے ہیں. سب سے پہلے جو انسان کا قدم وہاں پڑا ہے 2 انسانوں کا تاریخ میں آتا ہے. تو گویا وہ ایک وہ تھی مہم ایڈونچر جس کو ان 2 لوگوں نے سر کیا. اس میں ایک ہندوستان کا آدمی تھا اور ایک جرمنی کا تھا. کیا تھا؟ ہندوستان کا جو تھا اس کا نام تھا تان سین، اور جو جرمنی کا تھا اس کا نام تھا ہیلری. تان سین اور ہیلری یہ 2 لوگ سب سے پہلے وہاں گئے. دونوں اپنے ملکوں کا جھنڈا لہرا کے آئے. ماؤنٹ ایوریسٹ کو ہم نے فتح کیا تھا. جان کو جوخم میں ڈال کر کسی کام کے کرنے کو اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کو ایڈونچر کہتے ہیں. جیسے سب سے پہلے چاند پر 3 آدمی گئے. کتنے آدمی گئے؟ اس میں ایک آرم اسٹرائن تھا جس کے بارے میں آتے مسلمان ہو گیا تھا. 1969 میں چاند پر انسان کا قدم پڑا تو اس کو مہم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں لوگ مہم سر کرتے ہیں، یہ مہم سر کرو ایمان کی، نماز کی، تو مہمات الاسلام ہے. اور دوسری بات فرمائے کہ یہ صفات امہات الدین ہے، دین کی مائیں ہیں. کیا ہے؟ دین کی مائیں. یہ اور 2 باتیں بتائی تھی لیکن مولانا نے بتاتے بتاتے کہا کہ میں اس لیے نہیں لکھا تھا ان 4 باتوں کو کہ 4 ہی باتیں یاد رہے گی، لیکن میں بھول گیا. 2 یاد ہے، 2 سن لو. یہ سنائے 6 صفات کے بارے میں. مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے 6 صفات کے بارے میں مختصر میں کہ کلمے اور نماز کو لے کر علم الہی کے ساتھ اور ذکر الہی کے ساتھ اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے اور بندوں کے حق کو ادا کرتے ہوئے رضا الہی کے جذبے سے شہر در شہر، ملک در ملک، قریہ در قریہ، گلی در گلی پھریں گے. یہ کہتے ہیں گلی در گلی پھریں گے. تو مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ 6 نمبر بتائے. کہا کہ دیکھو ایمان کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتے. ایمان لائے گا ہی تو اللہ کو پہچانے گا. اللہ کیسی قدرت والا ہے، اللہ کیسی ذات و صفات کا مالک ہے، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کتنے کمالات ہیں. جب ایمان لائے گا تو ہی اس کو پہچان سکے گا. اللہ کو کون پہچانے گا؟ جو ایمان لائے گا. تو ایمان کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتے. دوسری بات فرمائی کہ جب پہچان لیا ہے تو نماز کے بغیر اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ جب اللہ کو پہچان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو پیدا فرمایا اسی لیے کہ تم مجھے پہچانو اور میری ہی عبادت کرو. تو ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو علماء فرماتے ہیں الا لیعرفون بھی ہے اس کے معنی کہ تاکہ تم مجھے پہچانو اور میری ہی عبادت کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک تو یہ فرمایا کہ نماز کے بغیر اللہ کو کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایمان کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتے، اور نماز کے بغیر اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور علم کے بغیر اللہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، جیسے میں نے کہا نا موت کی تیاری میں یہ ہے کہ جس وقت جو اللہ کا امر ہے اس امر کو اس وقت پورا کرنا. اور تحقیق علم کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کا اس وقت امر کیا ہے اور اس کو کس طرح پورا کرنا، نبی کے طریقے کو اس کو سیکھنا، اسی کا نام علم ہے. یہی علم کا مقصد ہے. تو علم کے ذریعے سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کا اس وقت امر کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. جیسے ایک آدمی قرآن سیکھ رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں سیکھنے والے کو ایک آدمی ابھی اگر میں ان کو جا کے نہیں روکوں گا تو یہ بڑے میاں کنویں میں گر جائیں گے. کہاں گر جائیں گے؟ کنویں میں. تب اس وقت شریعت کا کیا حکم ہے، یعنی اللہ کی کیا منشا ہے. آیا قرآن پڑھیں یا اس جانے والے کو گرنے سے روک دیں. اب یہاں پر تذبذب ہوگا آدمی کو. تو یہاں اللہ کا امر یہ ہے کہ قرآن تو بعد میں بھی سیکھ سکتے، اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مؤخر کریں گے تو وہ جان سے ہاتھ دھو دے گا. اس کے دوڑ کے پہلے اس کو راستے پہ لگا دو، اس لیے کہ وہ نابینا ہے. کوئی جا کے جلدی سے بورڈ لگا دیا سامنے کنواں ہے، دائیں چلو بائیں چلو، تو اندھا ہے، کنویں میں گرے گا. اور وہیں سے بیٹھ کے چلایا ہے تو وہ بہرا بھی تھا بیچارہ، کیا تھا، پھر بھی گرے گا. تیسرے نے دیکھا
کہ نہ وہ سن رہا ہے نہ پڑھ رہا ہے، دوڑا جلدی سے ہاتھ پکڑ کے کھینچا، تو کون فائدے میں رہا؟ تیسرا نا۔ ہاں، تو اس وقت امت اندھی بھی ہو گئی ہے، بہری بھی ہو گئی ہے، کتنا بھی اخبار میں دو، کتنا بھی پیپر لکھو، پڑھتی اڑتی نہیں، اپنے من کا پڑھے گی، دین والا نہیں پڑھے گی، اور سنتی بھی نہیں۔ کتنے مائک لگے ہیں، ہے نا، اذان سنتے بھی بیٹھے رہتی ہے۔ تو پکڑ کے لانے والی بات ہے، اسی لیے دعوت تعلیم استقبال ہے، پکڑ کے لاؤ مسجد میں۔ وہ اس کو برا لگے گا، اس کو بھی، جس کو پکڑے، بعد بولے گا اچھا میرے کو تو بہت غصہ آیا، کون میرے کو کھینچا، میرا ہاتھ تھوڑا سا دکھنے لگ گیا، جھٹکا بھی لگا، ڈر بھی گیا میں، کون نادان تھا۔ پھر جب اس کو کوئی بتائے گا نادان نہیں تو 2 منٹ کے بعد مر جاتا، بولے تیرے کو بچا لے، اچھا تو اب دعا دینے لگے گا، کیا کرے گا؟ بد دعا دے رہا تھا، اب دعا دے گا۔ تو ایسی جو پکڑ کے لاتے نا تو ہم کو بد دعا دیتے لیکن دعا دیں گے۔ تو علم کے بغیر اللہ کی اس وقت کیا چاہت ہے وہ علم بتائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی منشا تو ہم اللہ کے ذکر کے بغیر پورا نہیں کر سکتے، سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے، اور اللہ کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا دھیان ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ساری نیکیوں کو بچا کر نہیں لے جا سکتے اگر حقوق العباد کو ادا نہیں کیا، اور اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو کچھ لے بھی نہیں سکتے اخلاص کے بغیر، اللہ کے اکرام کے بغیر اپنی نیکیوں کو بچا نہیں سکتے، اور اخلاص کے بغیر اللہ سے کچھ لے نہیں سکتے، اور دعوت کے بغیر مخلوق کو کچھ دے نہیں سکتے۔ تو یہ 6 سمندر ہے، یہ کیا ہے؟ 6 سمندر۔ اس کے بارے میں سنا ہے اہل علم حضرات سے کہ 4 فائدے ہوں گے، جو میں بتا رہا تھا وہ رہ گیا۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب یہ صفات اپنے اندر آئے گی، اللہ سے تعلق بڑھے گا کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نورانی اور مبارک طریقوں ہی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے، اور نماز ہی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور علم کے بغیر صحیح راستہ نہیں پا سکتے، ذکر کے بغیر دھیان نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ سب کے بغیر دین پر چلنا مشکل ہے، تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم جب 6 صفات کا مذاکرہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جب یہ صفات اپنے اندر آئے گی تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک فائدہ یہ ہوگا مجموعی طور سے کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا ان صفات کے اپنی زندگیوں میں آنے سے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس میں حقیقت پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ ارے بولو نا، حقیقت پیدا ہوگی، یعنی ریالٹی آئے گی۔ ہم جو کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر رسمیت آ رہی ہے۔ کیا رہی ہے؟ رسمیت۔ تو رسمیت سے آدمی نکل کر حقیقت کی طرف آئے گا۔ اگر ان صفات کے ساتھ اعمال کرے گا، اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ، نبی کے طریقے پر، علم کی روشنی میں، ہاں اس کی بہت ضرورت ہے۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، میں تو بھول جاؤں گا کہ ہم جو کام اس وقت کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آزاد پسندی جو آ رہی ہے وہ اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ ہم علماء کی رہبری میں چلیں، دوسری بات یہ کہ مشائخ کی سرپرستی میں چلیں، اور تیسری بات یہ کہ قرآنوں کے مشوروں سے چلیں۔ تینوں کو ملا کے لے کے چلیں گے تو صحیح چلتے رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، آزاد پسندی نہیں، اس طریقے سے چلنا ہے۔ تو کیا کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حقیقت پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ حقیقت پیدا ہوگی۔ تیسرا فائدہ وہ ہوگا کہ جب یہ صفات ہم اپنے اندر لائیں گے اس محنت کے راستے سے، تو پھر تیسرا نفع یہ ہوگا کہ امت میں جوڑ پیدا ہوگا، یونیٹی پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ اب اس مجمع میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو پوری طور سے میری اردو ابھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ پنجاب کے لوگ بھی بیٹھے، ملیر کوٹلا کے، آندھرا کے بھی بیٹھے جن کی زبان تیلگو ہے نا، تیلگو کیا ہے؟ تیلگو بولتے ہیں، ہاں ان کی زبان الگ ہے، اور مختلف خاندان کے لوگ ہیں، مختلف جگہ کے لوگ ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا یہ اللہ ہی کی طاقت ہے۔ ہاں، ایک ماں باپ کو اولاد کو 1 گھنٹے کے نیچے جمع کرنا ماں باپ کو مشکل ہے۔ ہاں، گھر میں مشکل رہتا ہے نا، ایک رائے نہیں ہو پاتے، اس لیے لوگوں کو جوڑ لینا یہ اس کام کی کرامت اور چمتکار ہی ہے۔ بلکہ امام حرم جو اس سے پہلے امام تھے، وہ کام سے قریب اور مانوس اسی وقت ہوئے جب ان کا ایک سفر کویت کا ہوا، اور کویت میں جانے کے بعد دیکھا کہ چاروں مسلک کے لوگ ایک جگہ جمع ہیں، حنفی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی اور حنبلی بھی، اور اس زمانے میں 4 مصلی کا حرم میں الگ الگ نماز ہوتی ہے۔ سب کو جمع کر دیا تبلیغ والوں نے، بولے واقعی یہ کام اللہ کا کام ہے۔ وہ کام کے قائل ہو گئے، اس وقت کام کی تائید کرنے لگ گئے، ایسا زبردست کام۔
کہ اس وقت پوری دنیا اختلاف کا شکار ہے، ہر ایک اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے، اور سب کا اس طرح جمع ہو جانا، کالے گورے، شیخ سید، منصوری، انصاری، مہاراشٹرین، مقامی، بیرونی، پنجاب، یو پی، آندھرا، میوات، کہاں کہاں سے لوگ جمع ہو گئے ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند رہا، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ یہ ایسی زبردست محنت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری یمن سے آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ ابو ذر غفاری ملک شام کے بارڈر سے آ گئے، اور سلمان فارسی ایران سے آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ ایران کا پرانا نام فارس ہے، ایران کا پرانا نام کیا ہے؟ ہاں، تھائی لینڈ کا پرانا نام سیام ہے، کیا ہے؟ اور شری لنکا کا پرانا نام سیلون ہے۔ تو ایران سے آئے، کہاں سے ہے؟ ایران۔ سلمان فارس سے، بلال حبشہ سے، کہاں سے ہے؟ آج بھی اس کا نام حبشہ ہی ہے، اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حبشہ سے آئے۔ اور سہیب روم سے آئے، کہاں سے آئے؟ اور باقی وہاں کے مقامی تھے، عرب عجم سب جمع ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یہ ایسا ہے۔ ہاں بھائی، خدمت والے ذرا نیچے چلے جائیں، تھوڑی دیر میں تشکیل بھی ہوگی، حلقہ نمبر 13 کے خدمت کے ساتھی نیچے چلے جائیں، جائے بھائی 13 نمبر، لیکن اس کا فائدہ اٹھا کے 14-15 والے نہ اٹھیں۔ ہاں، حلقہ نمبر 13 والے خدمت کے ساتھی بس وہ کھڑی جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے۔ تو بھائی کیا ہو گیا؟ تیسرا فائدہ امت میں جوڑ، تو یہ سب جوڑ ہے نا، کہاں کہاں سے جمع ہو گئے الحمدللہ، اور یہ سب کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں تو یہ بولیں گے گلاس پانی لاؤ تو نہیں لاتے تھے، اب دیکھو رکابی دھوئیں گے بیچارے۔ سنگاپور کے اندر، سنو سنگاپور کی بات چل رہی ہے، سنگاپور میں خدمت چل رہی تھی، تو ایک صاحب دیگ میں جھکے ہوئے دیگ دھو رہے تھے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ بھی وہاں موجود تھے، اور ساتھی ان کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے، کیا کہنا چاہیے، بڑے بڑے لوگ، اب اس میں ہر قسم کے بڑے تھے۔ کہا وہ آدمی کو جانتے ہو جو دیگ دھو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں جانتے۔ کہا وہ بیمار نہیں ہے، اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، یہ نہیں۔ بولے یہ جو ہے، یہ جو دیگ میں جھک کے دھو رہا ہے، بولے یہ سنگاپور کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، سنگاپور کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے جو دیگ دھو رہا ہے۔ ہاں، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے، یہ صفات کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا، جب یہ صفات ہمارے اندر آئے گی تو چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اعمال ہم کریں گے وہ قابل قبول ہوں گے اور قابل معاوضہ ہوں گے، جس پر اللہ کی طرف سے اجر اور انعام ملے۔ تو یہ ایسی جامع صفات ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اگر آ جائے تو یہ 4 بڑی چیزیں امت کو ملے گی، اور الحمدللہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں، امت میں جوڑ بھی پیدا ہو رہا ہے، دین پہ چلنا بھی آسان ہو رہا ہے۔ کینیڈا کے اندر ایک آدمی ایسی پوسٹ پر تھا کہ اس کی سائن کے بغیر گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے کوئی یعنی مدد منظور نہیں ہوگی۔ جو بھی کچھ ریسرچ کرتے ہیں لوگ ملک میں، تو اس ریسرچ پر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مدد ملتی ہے روپیے کی شکل میں، پیسے کی، تاکہ وہ اپنی ریسرچ کو آگے بڑھائیں اور اس کا نفع ملک کو پہنچے، اس کا بینیفٹ ملک کو پہنچے۔ تو ایسے سائنٹسٹ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، وہیں میٹنگ جو ہوتی ہے ہر سال کینیڈا میں پوری دنیا کے سائنسدانوں کی، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، یہ بھی پڑوس کے ملکوں کے تھے۔ ان کی سروس ایسی جگہ تھی کہ اس کی سائن کے بغیر گورنمنٹ جو ہے فنڈ منظور نہیں کرتی تھی، فنڈ، مدد کا فنڈ، پیسے کا۔ تو وہ جب نوکری کے لیے وہاں گئے ابتداءً، تو انہوں نے تھوڑا سا کہا تھا، دعوت کے کام سے تعلق تھا، کہا کہ بھائی تھوڑا سا آپ مجھ کو اتنا موقع دے دیا کریں کہ میں نماز وغیرہ پڑھ لیا کروں۔ تو کہا کہ بھائی یہ ڈیوٹی کے ٹائم میں نہیں کچھ چلے گا تمہارا، نماز وماز تمہارا ادھر یہاں کچھ نہیں کرنے کا۔ تو وہ اپن لوگ بعض ایسے ضد کرتے ہیں، اپنی شرط پوری مت رکھا کرو، دل میں رکھو اور تھوڑی بہت ہلکی پھلکی رکھ دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، زیادہ انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا، سارا وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی، اور اس کے بعد اور ہم ساتھیوں کو بھی ایسی کرنا چاہیے، نوجوانوں کو، کہ سروس جوائن کر لینا چاہیے اور ایسی طریقے سے محنت کرنا چاہیے کہ خود ان کا دل جیت لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو آہستہ آہستہ وہ خود ہی سہولت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے سے آپ سہولت مانگو گے تو نوکری نہیں ملے گی۔ بہت سے جذباتی نوجوان ہوتے، بولے میں تو ایسا کروں گا، ویسا رکھنا ہے تو رکھا، تو وہ بہت دھکے کھاتے رہتے، نوکری نہیں ملتی ان کو۔ تو جذبات میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بات بھی تھوڑی سی رکھنا ہے ہلکی پھلکی، نہ مانے تو ٹھیک ہے، جیسا آپ بولتے کریں گے،
لیکن جب آپ کرتے کرتے قریب ہو جاؤ گے، محبت ہو جائے گی آفیسران سے اور سارے امپلائر سے، تو وہ جب قریب ہو جاتے ہیں نا تو محبت میں بہت سارا کام پھر ہو جاتا ہے، یعنی جو نہیں ہونے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ تعلق قائم کرو ان سے، خدمت کرو ان کی، تو خوش ہو جائے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چل تو دیکھ لیا کر، میں کر لیا کروں گا، تیرا کام سنبھال لیا کروں گا۔ تو انہوں نے جو ہے نوکری جوائن کی اور نماز پڑھی پہلی، تو دیکھ لیا آفیسر کی کیا گڑبڑ کر رہا ہے، بیسن وضو کے پڑوس کے، اور ادھر بولے ادھر کیا کرے، بولے نماز، بولے اس کا نام نماز ہے، بولے پڑھ لیا کر کے، بولے میں سمجھا کہ ادھر سے آیا ہے سب شور شرابہ کرے گا، بجائے گا، کچھ کیا کیا کرے گا، تب آفس میں ڈسٹرب ہوگا، یہ تو بہت اچھا ہے، سکون کے 2 منٹ میں دیکھا کہ پڑھ لیا تو نماز پڑھ لیا کر، بولے گا۔ تو جب آدمی چلنا چاہتا ہے دین پہ تو دیکھو کینیڈا کی اس پوسٹ پر بھی نماز پڑھنا آسان کر دیا، پوری دنیا میں اللہ نے پلین میں نماز پڑھنا آسان کر دیا۔ تو بس دوستو یہ کام اپنی زندگیوں کا سدھار کا ہے، کس کا ہے؟ ہم اوروں کا چکر چھوڑ دیں، اپنی فکر میں لگ جائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ خوشبو اوروں کو بھی متاثر کرے گی۔ تو جب آپ خوشبو کے ساتھ چلیں گے، آپ نہیں کہیں گے لوگوں کو میں نے گلاب لگایا ہے، کہ شمامت العنبر لگایا ہے، کہ عود لگایا ہے، کہاں عود لگانے والے ہے نا، کہ یہ لگایا ہوا، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ مشک خود بگو نہ کہ عطار بگو، عطر خود بگو، عطر خود کہتا ہے کہ میں مشک ہوں کہ عنبر ہوں کہ شمامہ ہوں کہ عود ہوں کہ چمیلی ہوں کہ کیوڑا ہوں، ہے نا، وہ خود بولتا ہے، اس کو یہ بولنا نہیں پڑتا میں کیا ہوں۔ جب آپ ان صفات کے ساتھ چلو گے تو لوگ خود دیکھیں گے یہ صفت آئی کیسے، تو پتہ چلے گا یہ دعوت کے کام کی برکت ہے۔ اس لیے دوستو اگر ہم دعوت کا کام واقعی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کام میں ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو اس میں اصل میں وہ بات بیچ میں رہ گئی، اس لیے کسی نے پوچھ لیا، چلو پوری کرتے ہیں۔ اپنے یہاں جو پہلی جماعت آئی تھی اس کا تذکرہ میں ادھورا چھوڑ دیا تھا، تو وہ یہ ہے کہ پہلی جماعت جو یہاں آئی تھی 1949 میں، ان کا نام تھا مولانا عبد الملک صاحب مراد آباد، جامعہ ملیہ کے بھی فارغ تھے اور مدرسہ شاہی کے بھی فارغ تھے۔ 5 مدرسے کی بنیاد مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ رکھی تھی، اس میں ایک دیوبند ہے، ایک مدرسہ شاہی ہے، اور ایک مدرسہ بنگلہ دیش میں کہیں ہے، اور ایک مدرسہ گلاؤٹی کا ہے، اور ایک کوئی بنگال یا بہار میں کہیں ہے، وہ علماء سے پوچھ لینا، تو اس کو بتایا تھا کہ یاد تھا بھول گئے۔ تو اس میں جو ہے وہ وہیں سے پڑھے تھے، مدرسہ شاہی سے مراد آباد، ان کے رشتے دار آج بھی موجود ہیں مراد آباد۔ تو وہ مدینہ منورہ میں مولانا سعید خان صاحب نے پوچھا کہ ہمارے یہاں پہلی جماعت مولانا عبد الملک صاحب لائے تھے، اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں مقیم ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک رہبر لگایا، انہوں نے ایک رہبر ہمارے ساتھ دیا، اور ہم 2 آدمی گئے، جمیل کمپاؤڈر اور میں، ہم 2 آدمی ملاقات کے لیے گئے۔ تو وہ صاحب فراش تھے۔ چند سالوں کے بعد الفرقان میں ان کی وفات کا تذکرہ بھی آیا تھا۔ الفرقان جو لوگ پڑھتے ہیں یہ 1988 کی بات جب ان کا انتقال ہوا تھا، اور ہم لوگ کی ملاقات 86 میں ہوئی تھی، 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ جو ہے صاحب فراش تھے، پیشاب کی نلی ولی سب لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں مالیگاؤں سے۔ تو ان کو فوراً پرانی رگ پھڑک گئی اور یاد آ گیا ان 50 کا منظر، اور فوراً کہا کہ اچھا مالیگاؤں سے آئے ہو۔ تو ایک نام فوراً کہا کہ وہ ایک اس وقت بولے ماسٹر عبد الرحمان صاحب ایک تھے، ان کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ ان کے لڑکے ہی ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ماسٹر عبد الرحمان صاحب کے لڑکے ہیں، جمیل کمپاؤڈر، یہ بیٹھے ہیں۔ اچھا بولے ان کے لڑکے ہو؟ بولے ہاں، وہ ہمارے ساتھ 2 آدمی چلے تھے، ایک ماسٹر عبد الرحمان، ایک حاجی احمد صاحب جو ہمارے شہر کے امیر تھے، یہ دونوں ہمارے ساتھ حیدرآباد تک آئے تھے۔ کہاں تک آئے تھے؟ حیدرآباد تک۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، انہوں نے پوری بات یہ سنائی جس میں ہم سب کے لیے کام کی بات ہے، سن لو۔ کچھ پانی نہیں پلانے والا کوئی ہے کہ پیچھے سے گلاس ذرا بھیج دے تو اچھا ہے، بہت دیر سے انتظار ہوں مگر یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اب ان کو بھی بولوں کیسے گلائیں گے۔ تو اب باقی لوگ سنتے رہے۔ تو وہ فرمایا، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ بتائی کہ ہم لوگ مالیگاؤں کا پروگرام نہیں تھا، ہمارے یہاں ہمارے اس میں رخ میں نہیں تھا، ہمارا رخ تھا بمبئی سے حیدرآباد پیدل، پہلے پیدل جماعتیں چلتی تھی۔ تو منماڑ پر جب آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں سے 36 کلومیٹر پر ایک مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، جیسے مالیر کوٹلہ کے لوگ یہاں پنجاب میں سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی کہاں ہے بولو؟ مالیر کوٹلہ، اس کی حفاظت اللہ نے کی تھی۔ 117 گاؤں اجڑ گئے تھے پارٹیشن کے، کتنے تھے پنجاب میں بولو؟ ارے بولو نا، 117، اس میں سے ایک گاؤں بچا تھا مالیر کوٹلہ، چاروں طرف اللہ نے جنات فرشتے لگائے، وہ خود کہتے ہیں باقی لوگ کے کچھ بندوق بردار لوگ کھڑے تھے، ہم اندر نہیں آ سکتے بولے،
اور اس کی آج بھی قدر عزت کرتے ہیں ان کی مالیار کوٹلہ. اور سب سے بہترین عیدگاہ پورے ہندوستان میں مالیار کوٹلہ کی ہے. اب دیکھنے مت جانا، جماعت میں ایسے جانا تو دیکھ لینا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رخ نہیں تھا مالیگاؤں آئے، تو یہاں آئے اور اس کے بعد 4 مہینہ پورا کر کے جب ہم گئے تو حیات الصحابہ لکھی جا رہی تھی. مولانا یوسف صاحب رضی اللہ لکھ رہے تھے. تو میں سلام کر کے مسافر لیا اور 4 مہینہ لگا کے کہا کہ الحمدللہ 4 ماہ ہو گیا آیا ہوں. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پہلا سوال یہ کیا تھا مولانا عبد الملک صاحب سے کہ اب تمہاری نماز کا کیا حال ہے. بولے یہ نہیں پوچھا کتنی جماعت نکال کے آئے اور کتنا لوگوں کو چلے میں نکال کے آئے. پہلا سوال یہ کیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 میں کہ اب تمہاری نماز کا کیا حال ہے. 4 ماہ لگانے کے بعد نماز میں کچھ خشوع خضوع، تعلق مع اللہ، نماز سے لینے کا کچھ بنا کہ نہیں. جیسے ابھی پوچھے تھے ایک کو کہ نماز سے کسی نے کوئی کام بنایا ہو تو کھڑے ہو کے بتایا نا گزشتہ ہفتے ایک میواتی کھڑا ہوا میرا بیل، بولے میں زندہ کیا، بولے 2 رکعت. سنے تھے کہ نہیں سنے. ارے بیل کا بچہ بھی زندہ کیے وہ لوگ، اپنی نماز بھی ابھی ایسی کرتے ہیں. تو وہ نماز جو ہے کیا حال ہے نماز کا یہ پوچھا. تو پھر میں سمجھا، مولانا عبد الملک صاحب بولنے لگ گئے، میں سمجھا کہ ساری محنت نماز کے بنانے کی ہے. اس کے بعد پھر دلیل پیش کی کہ میں نے سوال اس لیے یہ کیا کہ سب سے اعلیٰ نماز کس کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیوں تھی؟ یہ اس کا جواب دیا مولانا یوسف صاحب. انہوں نے یہ سب سوال بھی کیا، جواب بھی دیا. مولانا عبد الملک صاحب نے سارا واقعہ سنایا. کہا کہ اس لیے تھی کہ پورا مال پورا جان صدیق اکبر نے دین پر لگایا. تو انفاق سے نماز بنتی ہے. کس کو بنتی ہے؟ خرچ کرنے. سب سے زیادہ خرچ جان و مال کا صدیق اکبر نے کیا تو سب سے اعلیٰ نماز بنتی تھی. تو میں نے اس لیے پوچھا کہ خروج سے جان و مال دونوں لگتا ہے تو نماز بنتی ہے. نماز کیا ہوتی ہے؟ بنتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بتائی کہ مولانا الیاس صاحب کے آخر وقت میں بھی بنگلے والی مسجد میں تھا اور ان کے کان منہ کے پاس لگاؤ تو آواز آتی تھی. براہ راست میں نے 4 باتیں سنی تھی جو 6 نمبر کے بارے میں بتا رہا ہوں. بولے تو بولے میں اس لیے نہیں لکھا کہ یاد رہے گی تو ایک بھول گیا، پھر بہت دن کے بعد سوچا وہ کیا تھی تو ایک اور بھول گیا، 2 یاد ہے وہ سن لو. تو یہ فرمایا تھے کہ امہات الدین ہے اور مہمات الاسلام. پھر اس کی تصدیق جو ہے حاجی احمد صاحب سے بھی ہماری ہوئی اس سے پہلے کہ یہاں پہلی جماعت ان کی آئی تھی. تو ان سے ملنے کے بعد دونوں کی بات جب جمع ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ صحیح بات ہے یہ کہ 1949 میں پہلی جماعت آئی. تو یہ پورا واقعہ ہے. ان کا نام ہے مولانا عبد الملک صاحب مراد آبادی. اس لیے برصغیر تذکرہ آگے تو کر دیا. اب اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن باتوں سے بات پوری ہوگی، باتوں سے اور کام سے کام پوری. اس کے بعد جب اپنی اس پر کہ ہمیں اب یہ ساری چیزیں اپنے اندر لانی ہے تو کیسے آئے گی آخری بات سن. اس کے بعد پھر جو اپنا مقصد ہے وہ پورا کر لیں گے. کہ یہ ساری باتیں ہم نے سنی، اب یہ صفات آئے گی کیسے؟ بغیر محنت کے تو یہ صفات آئے گی نہیں، ہے نا. محنت کے بغیر تو کوئی چیز بھی ہاتھ نہیں آتی. صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا کہ یہ بوڑھا آسمان قیامت تک کے ایسی زندگی دیکھنے کو ترس جائے گا جس صفات کے حامل صحابہ تھے اور جن کمالات کے حامل صحابہ تھے وہ محنت کے نتیجے میں ملی. ہاں تو ہمیں بھی محنت کرنا پڑے گا اسی رخ سے. اسی لیے 3 باتیں یاد رکھو. ایک تو یہ کہ کامیابی دین ہی میں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کوئی بھی ایمان والے سے پوچھو گے وہ یہی کہے گا اللہ کی طرف سے بھی 2 ٹوک فیصلہ ہے. کیا ہے؟ 2 ٹوک فیصلہ والعصر کے اندر کر دیا، قسم کھا کے کر دیا. قسم کھا کے 2 چیز کا تذکرہ ہے کہ تمہارے سارے مسائل کا حل دین اور دین کی محنت ہی میں ہے. اس میں ہے دین اور دین کی، یہ والعصر میں بیان کر دیا. اس میں کسی کی 2 رائے نہیں. اور دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا. والذین جاہدوا کی شرط اللہ ہی نے لگائی ہے. بغیر کوشش کے، بغیر طلب کے، بغیر چاہت کے، بغیر اندرون کے داعیہ اور جذبے کے زبردستی اندر دین کو نہیں ٹھوسے گا. تمہارے اندر طلب ہو، ایک قدم اٹھاؤ، اندر سے داعیہ پیدا کرو. اللہ کہتے تمہارے اندر کے جذبے کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ یہیں پر کہا گیا تھا کہ صحابہ کرام جیسی اعلیٰ صفات کے لوگ اگر وہ بھی نیت میں اگر سچے نہیں ہوں گے تو انہیں بھی اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق نہیں مل سکے گی. اور تبوک کا وہ واقعہ سنایا کہ 3 سچے پکے صحابہ تھے. نیت تھی لیکن سچی نیت نہیں تھی، تھوڑی سی ذرا سا گڑبڑ تھی.
ذرا سا ایسا تھوڑا سا، تو وہ کچھ ان کی کمزوری نہیں تھی، امت کے سبق کے لیے کہ صحابہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت جن کا مقام بدریین کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، وہ بھی اگر نیت میں کچا پن دکھائیں گے تو ہمارے راستے میں جانے سے رہ جائیں گے، تو ہم جیسے کیسے جا سکیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ کوشش کو شرط قرار دیا. کیا کر دیا؟ کوشش. ہم انہی کو ہدایت دیں گے جن کے اندر طلب ہوگی. نہ ہو طلب جس میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ اور فیصلہ نہ کر لیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ہے، غیور. ہاں وہ تو طلب والوں، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے. اللہ کہتے ہیں وانتم الفقراء، تم محتاج ہو، میں غنی ہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں. تم سب مل کے نافرمان ہو جاؤ، میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی. تم سب مل کے چلا تین چلا کتنا بھی لگا تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. تم کرو گے اپنے لیے، نہیں کرو گے خود نقصان. حضرت جی ایک جملہ کہتے تھے، کرو گے تو وارے کے نیارے ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں کرو گے تو خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مارو گے. یہ جملہ کہتے ہیں، نہیں کرو گے تو خود اپنے پیر پہ، تو نہیں کرنا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا ہے. بغیر محنت کے نہ مالدار بنتا ہے، نہ دکاندار بنتا ہے، نہ کارخانے دار بنتا ہے، اور نہ فوجدار بنتا ہے، نہ صوبے دار بنتا ہے، اور نہ عامدار بنتا ہے، نہ خاصدار بنتا ہے بغیر محنت کے. تو بغیر محنت کے دیندار کیسے بن جائیں گے؟ صحابہ نے کتنے پاپڑ بیلے ایماندار اور دیندار بننے کے لیے. اس لیے تیسری بات یہ بھی یاد رکھو، اس طریقہ جہد سے حقیقی دین آئے گا جو طریقہ جہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اختیار کیا. ہاں، اور وہ کیا تھا؟ جان، مال، وقت، صلاحیت، دل اور دماغ. لیپ ٹاپ، ایس ایم ایس اور کمپیوٹر اور موبائل اور کیسٹ اور سی ڈی اور لیکچر، یہ سب سے رسمیت زندہ ہو، یہ رسم ہوگا. یہ دین کی معلومات تو زندہ ہو جائے گی لیکن دین نہیں زندہ ہوگا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے اجمیر شریف سے ڈھاکہ کا سفر کیا تو کوئی پمفلٹ نہیں چھاپا، کوئی بیانات نہیں کیے، کوئی کیسز نہیں گھمائی، بلکہ دینی زندگی لے کر چلے. تو 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن چھپا ہوا نہیں تھا لیکن قرآنی زندگی زندگیوں میں تھی. تو 100% قرآن صحابہ کی زندگی میں تھا، چلتا پھرتا قرآن ان کی زندگی تھی. تو شرط وہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا دین کے زندہ کرنے کا، وہ اختیار کرنا پڑے. اس لیے اپنا جان، اپنا مال لے کر بولو پھرنا پڑے گا جیسے صحابہ پھرے پورے عالم میں. سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا. تمام چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا. گنتے تھے یکساں سفر اور حضر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت وہ در کو. پوری دنیا میں بولو صحابہ کی قبریں پورے عالم میں پھیل گئے، تب جا کے دین دنیا میں زندہ ہوا. ان کی قبریں پورے عالم میں بنی. تو ہمیں بھی نقل حرکت کرنا پڑے گا. جان، مال، وقت، صلاحیت، دل اور دماغ. اپنا دل دماغ بھی لگتا نہیں، بیٹھے یہاں رہتے دماغ کہیں اور رہتا ہے. تو کبھی اٹھ کے جائیں گے بہت سے، کیونکہ دماغ ادھر تھا نا. بہت سے جائیں گے ابھی کیونکہ دماغ نہیں لگا رہے ہیں. دل دماغ بھی لگانا پڑے گا. جان، مال، وقت، دل، دماغ، صلاحیت. ہاں، تب جا کے دین کو 4 چاند لگیں گے. کتنے لگیں گے؟ صحابہ نے یہ سب کچھ لگا دیا تھا، سج کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پورے عالم میں اسلام کو زندہ کیا، اور آج تک اس کے اثرات اور اس کے نشان باقی ہیں. اس لیے ہم بھی ہمت کر کے، اب تک کے بہت بڑا مجمع اس میں ایسا بیٹھا ہے جو اللہ کا شکر ہے کام سے لگا ہوا ہے، محبت بھی ہے، اسی لیے تو بیٹھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور چلہ بھی کئی لگا ہے، لیکن اب تک انہوں نے ہمت کر کے 4 ماہ نہیں لگایا اور 5 راستے بند کر کے رکھے. کتنے راستے؟ کیونکہ 4 ماہ لگے گا تو بیرون جا سکیں گے، 4 ماہ لگے گا تو 2 ماہ نظام الدین جا سکیں گے، 4 ماہ لگے گا تو مستورات کے چلے میں جا سکیں گے، اور 4 ماہ لگے گا تو مسجد و جماعت کا کام مضبوطی سے کر سکیں گے، اور 4 ماہ لگے گا تو حالات کے مقابلے میں جم بھی سکیں گے. کیا کریں گے؟ کورس پورا کیا ہوا آدمی جو ہے جمتا ہے. تو بھائی یہ ایسا مجمع جو اس میں ہے جو ماشاءاللہ کام سے لگا ہے، چلہ بھی کئی لگا ہے. اب کی تم چلے کی بجائے 2 چلہ خالی بڑھا دو تو 3 ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور آج ہی سے لگا دو. کب سے لگا دو؟ آج سے. اس لیے ایسے لوگ تو 4 مہینہ ہی لکھا دیں،
اور ایک مجمع ایسا ہے جو 4 ماہ تو لگایا ہے ماشاءاللہ، لیکن چلہ 2-3 سال سے ڈیو چل رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میرا 2 سال ہو گیا، 2.5 سال، اور اکثروں کا سال ہو چکا ہے سال. تو ایسے لوگ تو کم سے کم چلہ ہی دکھا دیں، لیکن نقد کیا کریں، ادھار نہیں، نقد. اب بولنا شروع کرے، جو تیار ہو گیا وہ بتائیں، 4 ماہ چلہ بھی بولے، جلدی جلدی بولنا شروع کرے. ہاں 5 ماہ بیرون بھی، بہت سے ایسے ہیں 4 ماہ لگائے ہیں، 5 ماہ بیرون بھی گئے، اور جو جا کر ہے اس کے سفر